بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوپن مائک وتھ جمعیت میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی معاذ۔ آج ہمارا گفتگو کا موضوع ہے بناؤ اور بگاڑ۔ یہ کتابچہ دراصل مولانا مودودی کی ایک تقریر ہے جو انہوں نے 1947 میں پٹھان کوٹ میں کی۔ اس تقریر کے مخاطب نہ صرف مسلمان بلکہ سکھ، ہندو اور عیسائی بھی تھے۔ یہ کتابچہ قوموں کے عروج و زوال کی وجہ بیان کرتا ہے۔ خدا بناؤ کو پسند کرتا ہے اور بگاڑ کو ناپسند کرتا ہے، اور یہی قوموں کے عروج و زوال کا خدائی قانون ہے۔ خدا اپنی دنیا کے انتظام اسے دیتا ہے جو صحیح معنوں میں اس کو چلانے کا اہل ہو اور جو اسے ڈیزرو کرتا ہو۔ اس کے بارے میں اقبال یوں رقم تراز ہے کہ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو ہم دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ زیادہ بگاڑ پیدا کرنے والے باہر پھینک دیے جاتے ہیں، اور سسٹم اپنے اندر کام کرنے کی اور ایکسل کرنے کی اجازت صرف اسی کو دیتا ہے جس میں بناؤ کا عنصر بگاڑ سے زیادہ ہو۔ بناؤ اور بگاڑ کیا ہے؟ بناؤ ہر وہ کام ہے جس میں معاشرے کی بھلائی اور امن و امان کی قیام ہو۔ اس کے برعکس بگاڑ ہر وہ عمل ہے جس سے معاشرہ بدامنی کا شکار ہو، خود غرضی، دھوکہ دہی اور اس جیسی دیگر بیماریاں اس معاشرے میں جنم لیتی ہیں اور قوم مجموعی طور پر تنزل کا شکار ہو جاتی ہے۔ آئیے بناؤ بگاڑ کے اس موضوع کو اس مثال سے سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے باغ میں کسی مالی کا انتخاب کرنا چاہتا ہے تو وہ کسی ایسے شخص کو ڈھونڈے گا جو اس کام کرنے کے اہل ہو اور ڈیزرو بھی کرتا ہو۔ آگے چلتے ہیں۔ اگر وہی شخص، وہ مالی، صحیح طریقے سے کام کرتا ہے اور باغ کو واقعے میں چمن بنا کر اس کی رونقیں دوبالا کر دیتا ہے اور رنگ برنگے پھول اور درخت لگا دیتا ہے، تو وہ اس بات کا اہل ہو جاتا ہے کہ اسے اس باغ پہ کام کرنے کی اجازت دی جائے، اور اس کی نسلیں بھی اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھاتی ہیں کہ اس کے باغ کے کیے گئے کام کا صلے میں انہیں اس باغ میں کام کرنے کی اجازت مل جاتی ہے۔ مگر وہ اولاد اگر صحیح طریقے سے کام نہ کرے اور اس باغ کی رونقیں برباد کر دے اور اسے ویرانے میں تبدیل کر دے، تو مالک کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کا باغ تباہ ہو، اور وہ ان مالیوں کو جو کہ اس قابل آدمی کی اولاد سے تھے نکال کے باہر پھینکے گا۔ ان کی جگہ پر ایک زیادہ قابل اور اہل مالی کو لا کر کام پر بٹھا دے گا۔ خدا اور انسان کے درمیان تعلق کا بھی یہی نقطہ نظر ہے۔ اگر کوئی قوم اہل ہو اور قابل ہو تو خدا اسے دنیا کا انتظام سونپ دیتا ہے، مگر جب اسی قوم کے اندر بگاڑ پیدا ہو اور اس کے چال چلن بناؤ والے نہ رہیں تو خدا ان کی جگہ کسی ایسی قوم کو جو زیادہ ڈسپلنڈ اور باشعور ہو لا کر ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ تاریخ کے اوراق میں دیکھیں تو ہمیں ایسی بے بہا مثالیں ملیں گی۔ مسلمانوں کی مثال ہی کو لیجئے۔ جس دور میں ہر طرف جہالت اور بگاڑ پیدا تھا تو مسلمان اس دور کی سب سے زیادہ ڈسپلنڈ، باشعور اور ویل مینرڈ قوم تھی، اور انہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ مگر جب ان کے چال چلن میں تبدیلی آئی اور وہ بناؤ سے زیادہ بگاڑ کی طرف مائل ہونے لگے تو خدا نے ان پر منگولوں، تاتاریوں جیسی لعنت کو نافذ کر دیا، اور جب ان منگولوں میں بھی بگاڑ پیدا ہوا تو مسلمان دوبارہ پھر ابھر کر آئے۔ موجودہ دور میں ہم انگریز کے غلبے کو دیکھیں تو ہمیں یہ بات ماننا پڑے گی کہ انگریز اس دور میں سب سے زیادہ ڈسپلنڈ اور باشعور لوگ ہیں، اور انہی کا یہ حق ہے کہ وہ اس دنیا پر حکومت کریں۔ لیکن اب موجودہ دور میں انگریزوں کے اندر بھی بگاڑ کا عنصر بہت حد تک بڑھ رہا ہے، اور آہستہ آہستہ ان کے اندر بناؤ اور بگاڑ کا توازن بگڑ جائے گا، اور ان قریب خدا کسی ایسی قوم کو لے آئے گا جو کہ اس کو دنیا پر حکومت کرنے کی صحیح معنوں میں اہل ہو اور جس میں بناؤ کا عنصر صحیح حد تک موجود ہو۔ جب آج کے مسلمانوں کی حالت دیکھتے ہیں تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ ہماری اپنی خود غرضی اور منافقت نے ہمیں ذلت اور رسوائی کی دوزخ میں دھکیل دیا ہے۔ ہماری حالت زار دیکھ کر اقبال بھی چیخ اٹھتا ہے کہ تھے تو وہ آبا تمہارے ہی، تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ دنیا کی حکومت اور عزت و رسوائی کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير
إنك على كل شيء قدير. کہو خدایا ملک کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے، جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے اور جسے چاہے ذلیل کر دے، بلائی تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ قرآن پاک کی سائد سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خدا اپنا فیصلہ کبھی بھی میرٹ سے باہر نہیں کرتا اور ہمیشہ اسی قوم کو عزت دیتا ہے اور اسی قوم کو اقتدار دیتا ہے جو اس کو صحیح معنوں میں ڈیزرو کرتا ہو۔ اور بہشت مسلمان، اگر ہم خدا کے عزت والے اور اقتدار بخشے ہوئے انسان بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے افعال اور اعمال کو درست کرنا ہوگا۔ یہ تھا مولانا کی تقریر بناؤ اور بگاڑ کا مختصر سا خلاصہ۔ اوپن مائک وتھ جمعیت میں مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ کسی نیکسٹ موضوع پر آپ سے ملاقات ہوگی۔ شکریہ۔